نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون وقال تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک صلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد رب جلیل، درود و سلام بحضور سرور انام علیہ السلام کے بعد نہایت احترام، اکرام اور احتشام کے لائق صادق آباد کے علماء کرام، ائمہ و خطبہ، داعی محفل، جامع مسجد فاروقی کے خطیب دل پذیر حضرت قاری غلام فرید صاحب زید مجدہ، آپ کی مسجد کی انتظامیہ، بالخصوص محمد عظیم سرور صاحب، میرے استاد گرامی حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب اویسی شہید علیہ رحمت القدیر کے جمیع عزیز و اقارب، اور بالخصوص میرے سامنے میرے دائیں بائیں مسجد کے اندرونی اور بیرونی حصے میں مدینے والے کے چاہنے والے جمیع سامعین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ کے ہاں محافل بالخصوص دیہاتوں میں تو دن کی ہوتی ہیں، شہروں میں رات کی ہوتی ہیں، اور دیر تک نہ جاگا جائے اور صبح کی نماز پڑھی جائے۔ تو میں ایک حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز حصول برکت کے لیے کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اگر میں اس پر خود عمل کرنے اور آپ کے لیے بطور وظیفہ عمل کا یہ درس چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا تو ہماری کراچی سے آنے اور جانے کی محنت انشاءاللہ وصول ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جاند عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر وہ سو گیا، کوئی اس نے ذکر فکر کی، عبادت نہیں کی، کوئی نفل نہیں پڑھے، تلاوت نہیں کی، فرض ادا کیے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، سو گیا آرام سے، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ نِصْفَهُ، ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور اگر خوش قسمتی سے اللہ پاک نے اس کو صبح بھی اٹھا دیا اور اس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ او کما قال علیہ السلام، وہ ایسا ہے جیسے ساری رات اس نے اپنے رب کی عبادت میں گزار دی۔ تو یہ جو محافل ہیں
یہ ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ جو فرض ہے وہ آپ نے ادا کیا ہے، اور اللہ صبح کا فرض بھی آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ سارا اجر غلام فرید صاحب کو اور ان کے دوستوں کو بھی ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی جو نماز پڑھیں گے، اور اتنا ہی اجر مالک ہماری جھولی میں بھی ڈال دے گا۔ ایک بات یہ عرض کرتا ہوں باقاعدہ گفتگو سے پہلے، جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو شخص ہر روز 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، جو شخص 50 مرتبہ 50 مرتبہ، من صلی علیہ 50 مرتن، جو شخص 50 مرتبہ، 5 نمازیں ہیں، اگر 10 بار بھی نماز کے بعد بندہ درود پڑھے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 50 ہو جائیں گے، اور چند لمحے لگتے ہیں۔ من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، جس نے 50 بار ہر روز وظیفہ بنا لیا اور میری بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کیے، میں قیامت کے روز اسے یہ اعزاز بخشوں گا کہ اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ تو اگر یہ 2 سبق ساری تقریر کے خلاصے کے طور پہ آپ کو یاد رہ گئے، مجھے یاد رہ گئے، اور اس پہ عمل ہو گیا، تو انشاءاللہ مدینے والے کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سید مدثر شاہ صاحب جس انداز اور جس آواز میں نذرانہ نعت پیش کر رہے تھے، یہ آوازوں کی لے، یہ لحن داؤدی تو مالک نے اس پٹی کو قدرتی طور پہ عطا فرمائی۔ پھر اس خوبصورت لے میں پڑھنے والوں میں ایک بے سرا آدمی کیا آپ کے سامنے تقریر کرے گا؟ ایک بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ، تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری سلطنت میں جو سب سے خوبصورت بچہ ہے وہ لے آؤ، اور مجھے دکھاؤ کہ میری سلطنت میں جس کا میں بادشاہ ہوں، میری رعایا ہے، اس میں سب سے سونا اور سب سے حسین بچہ کون سا ہے؟ تو وہ ایک بچہ اٹھا کے لے گیا، وہ سانولے سے رنگ کا تھا، بادشاہ کی آنکھوں کو نہیں بھایا۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ یار میری پوری بادشاہی میں یہی تجھے سونا اور حسین بچہ نظر آیا ہے، کوئی اور لیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت تلاش کرتا ہوں۔ چلا گیا، ایک اور بچہ لے آیا، ایک اور بچے سے مراد یہ ہے کہ وہی بچہ لے آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی اور نہیں ملا، اس نے کہا کوشش کرتا ہوں۔ تیسرے دن بھی وہی بچہ لے آیا، بادشاہ غصے ہوا، کہا یار میری اتنی بڑی سلطنت میں تجھے اس سے زیادہ سونا اور حسین و جمیل کوئی اور نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں سے دیکھیں تو اس سے زیادہ سونا بچہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ کراچی سے جام شکیل کو، حاجی جمیل احمد کو، حافظ وقار احمد کو اور قاری غلام فرید صاحب کو کوئی اور سونا خطیب نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا آپ نے آنا ہے۔ اتنی سونی محفل میں کوئی ڈاکٹر نور احمد شاہتا صاحب جیسا خطیب آتا، اور کوشش بھی کی ہم نے، ہم کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، اور جو ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہے اس سے ہم نے آگے انشاءاللہ جانا نہیں ہے۔ 1 منٹ پہلے یہ تو اچھا کیا آپ نے، یہ گھڑی سامنے لگائی ہے، لیکن برا یہ کیا کہ اس کو خراب کر کے لگایا ہے۔ یہ ہمیں روکتی رہتی، ٹوکتی رہتی کہ آگے نہیں جانا، لیکن ایسا آپ نے نہیں کیا۔ چلے ہمارے پاس ہے گھڑی، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور پھر حافظ افتخار احمد کے ساتھ آئیں، یہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، یہ ہمیں اشاروں کنایوں میں بتا دے گا کہ بھائی جتنی دیر کا غلام فرید صاحب سے طے ہوا تھا، حاجی جمیل صاحب نے ان کو کہا تھا
وہ وقت ہو چکا ہے، آپ بس کریں، درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے سورہ قلم کی جو 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں، میں اس طور پہ نعت خوان نہیں ہوں، کیونکہ ہم اس لے میں، جیسے شاہ صاحب نے پڑھا ہے، اس لے میں ہم نہیں پڑھ سکتے، ہر آدمی کا اپنا کام ہے۔ پھر آپ کے علاقے میں تو کوئی آپ سے زیادہ خوبصورت آواز والا آئے گا تو جچے گا، بے سرے آدمی کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن حقیقی طور پہ ہر بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے، وہ قدرتی اور فطرتی طور پہ اللہ جل جلالہ کی حمد کرنے والا اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں نعت پڑھنے والا ہوتا ہے۔ تو اس طرح تو ہر آدمی ثنا خواں اور نعت خواں ہے، لیکن وہ جو جس معنی میں نعت خوان لیا جاتا ہے اس طرح کا نعت خوان میں نہیں ہوں۔ میں ایک کاغذ پہ 2 دفعہ لکھ کے لایا ہوں، اور جاتے جاتے ایک وقار سائیں کو اور ایک شاہ صاحب کو پیش کر دوں گا۔ ہمارے قمر الاسلام میں ایک استاذ تھے میاں والی کے، شاعر اہل سنت کہلاتے تھے، خود بھی نعت پڑھتے تھے، نعت گو شاعر تھے، نعت خوان بھی تھے، بہت عقیدے میں بہت پختہ، بہت راسخ، آواز بھی ان کی اچھی تھی۔ اپنی نعت لکھی انہوں نے اور میلاد شریف کے عنوان سے لکھی۔ ساری نعت تو نہیں پڑھی جائے گی کہ پھر بات رہ جائے گی، اس کے کچھ اشعار، لیکن آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اور اگر شاہ صاحب نے وہ اشعار کسی محفل میں پڑھ لیے تو پھر شاہ صاحب بتائیں گے یا وقار صاحب بتائیں گے کہ رائی صاحب نے کس عقیدت اور محبت سے اس طرح کی محفل کے لیے حضور کے غلاموں کو جو پیغام دیا ہے۔ میں ایک آدھ لفظ کا معنی آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں، پھر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ مسرور کے معنی ہوتے ہیں خوش، مسرت سے کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا دل آپ کو دیکھ کر مسرور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا دل خوش ہے۔ ہر سو کے معنی ہوتے ہیں ہر طرف، 4 سو کے معنی ہوتے ہیں چاروں طرف۔ وہ کسی نے کہا کہ ہر سو کانٹے، دھوپ تیز، سائے کم، ہر سو کانٹے۔ آپ تو کسی اور کانٹے کا ذکر کر رہے تھے نا، ہر سو کانٹے یعنی ہر طرف کانٹے، دھوپ تیز، سائے کم۔ لیکن یہ جو عشق اور محبت والے لوگ ہوتے ہیں نا، مدینہ اور مکہ پیدل جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اپنے دلوں میں جذبہ رکھتے ہیں، ہر سو کانٹے، دھوپ تیز، سائے کم، لیکن اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ لیکن اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ تو سو کے معنی ہوتے ہیں طرف، اور 4 سو کے معنی ہوتے ہیں چاروں طرف۔ آج کل چاروں طرف میلاد مصطفیٰ کی محافل کے انعقاد ہے۔ اسی طرح ظلمت کے معنی ہوتے ہیں اندھیرا، اس کا اپوزٹ، اس کا مخالف نور ہے۔ اسی طرح ایک شعر لوگ پڑھتے ہیں یا ایک جملہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی عظمتوں کے گیت گاتے ہیں۔ گیت گانے کا ایک معنی تو یہ گانے گانا، اور ایک ہے کسی کی عظمت، کسی کی محبت دل میں اجاگر کر کے اس کے گیت گانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نعتیں پڑھنا، اس کی عظمت کو اجاگر کرنا۔ تو ہمیں تو چونکہ اس لے میں پڑھنا نہیں آتا، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور میرے ساتھ ساتھ 2-4 شعر پڑھنے ہیں، تو پھر ہم نون والقلم پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مسرور ہے زمانہ میلاد مصطفیٰ ہے، مسرور ہے زمانہ میلاد مصطفیٰ ہے، ہر سو یہی ترانہ میلاد مصطفیٰ ہے، آیا وہ نور والا
ہر سو ہوا اجالا، آیا وہ نور والا، ہر سو ہوا اجالا، ظلمت ہوئی روانہ، میلاد مصطفیٰ ہے، کھاتے ہیں ہم انہی کا، گاتے ہیں گیت ان کے، کھاتے ہیں ہم انہی کا، گاتے ہیں گیت ان کے، ہم نے یہی ہے گانا میلاد مصطفیٰ ہے۔ غلام فرید ہے نا، جو ہے غلام ان کا ہے بادشاہ عالم، کیا ٹھاٹھ ہے شانہ میلاد مصطفیٰ ہے، مسرور ہے زمانہ میلاد مصطفیٰ ہے، ہر سو یہی ترانہ میلاد مصطفیٰ ہے، نعت نبی سنانا راہی ہے شغل اپنا، نعت نبی سنانا راہی ہے شغل اپنا، نغمے نبی کے گانا میلاد مصطفیٰ ہے، مسرور ہے زمانہ میلاد مصطفیٰ ہے، ہر سو یہی ترانہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے نا، اس کی نسبت ہے۔ ویسے ہم ساتھ کا بعد میں آتے تو ہمیں سیدھے منہ کسی نے سیدھے منہ سے ہاتھ بھی نہیں ملانا تھا، لیکن ہم کل سے مراد یہ ہے کہ وہاں سے چلے ہیں تو اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اسٹیشن پہ اترے تو ہمارا استقبال کرنے والے جام شکیل کے گھر آئے تو ان کے والد جام شبیر اپنا سینہ چوڑا کر کے استاد گرامی کی نسبت سے ہمیں پیار دے رہے ہیں۔ ان کا بیٹا حذیفہ، حاجی جمیل کے بھائی، حاجی جمیل کے بیٹے سائیں وقار، غلام فرید، اس مسجد کے صدر محمد عظیم سرور ہے نبی اپنا، لکھا ہوا ہے یہ در پر، سرور انبیاء کی محفل ہے نا، تو یہ نسبت کی بات ہے اور بغیر نسبت کے کچھ بھی نہیں۔ یہ اس نسبت کا کمال ہے کہ آپ نے ہمارے نعرے لگائے، ہمارے گلے میں ہار ڈالا، محفل سجائی، یہ سب اس نام کی برکت ہے اور ساری دنیا مدینے والے کا صدقہ کھاتی، ساری دنیا مدینے والے کا صدقہ کھاتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر دی تھی جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی مبارک چادر، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک آپ کو دی ہے، وہ مارکیٹ میں 100 زیادہ زیادہ 200 درہم کی ہوگی، اور آج کل پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے 300 کی ہوگی۔ پیشکش کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 10,000 درہم لے لیں اور وہ چادر دے دیں جو حضور کے بدن اقدس سے مس ہوئی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو جواب دیا گیا کہ ہم اس چادر کی قیمت نہیں لگائیں گے، یہ انمول ہے، یہ چادر کوئی خرید نہیں سکتا۔ جب وصال ہو گیا تو پھر آپ کے آل و اولاد سے انہوں نے 20,000 درہم میں، کوئی نسبت تھی نا یار، ورنہ 200 کی چادر کوئی 20,000 درہم میں نہیں لیتا، نسبتوں کی بہار ہے نا، یہ اس نام کا صدقہ۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور وہ جو لکھتے ہیں ان کی بھی قسم ہے۔ میں چھوٹی سی بات آپ سے پوچھوں، قلم میں کتنے حرف ہیں؟ 3 ہیں، ایک کاف ہے، ایک لام ہے، ایک میم ہے۔ اتفاق سے قلم اور اقلام، اس کی جمع ہے نا اقلام، یہ پورے قرآن پاک میں پاک باری تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت سے 3 ہی جگہ ان کو استعمال فرمایا، ایک سورہ اقرا، ایک اس کے نام پہ قلم کے نام سورہ قلم ہے،
اور جن چیزوں کی قسم فرمائی باری تعالیٰ نے اس میں ایک قلم بھی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور وہ جو لکھتے ہیں۔ ایک آیت کے بعد پھر باری تعالیٰ نے اعلان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پہ فائز ہیں۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے۔ خلق میں کتنے حرف ہیں؟ اس میں بھی 3، ایک خا ہے، ایک لام ہے، ایک کاف ہے۔ زبر زیر کا فرق ہوتا ہے تو پھر معنی بدلتا ہے۔ ایک ہے خلق، ایک ہے خلق۔ خلق کے معنی ہے تخلیق، خالق اسی سے آتا ہے، عبد الخالق، ہو سکتا ہے ہماری محفل میں کوئی موجود ہو، خالق کا بندہ۔ ہم سب اس خالق کے بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ خلق اس میں بھی 3 حرف ہیں، خلق اس میں بھی 3 حرف ہیں، زبر زیر کا فرق ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خالق وہ جس پیدا کرنے والا ہے، اور خلق عادت کو کہتے ہیں، وصف کو کہتے ہیں، صفت کو کہتے ہیں۔ اخلاق عادات کے معنی میں آتا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پہ فائز کیا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے یہ ظاہری ہمارا، یہ ظاہر، یہ باڈی، یہ چہرہ ہے، پیشانی ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سینہ ہیں، آپ کے سامنے جو پیکر ہے یہ ہماری صورت ہے۔ جو اندر من کی جو قدر و قیمت ہے، جو جوہر ہے، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ ایک آدمی بہت موٹا تازہ ہے لیکن بزدل ہے تو پھر اس کی سیرت کا حسن نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت حسین و جمیل ہے لیکن نعوذ باللہ جھوٹا ہے تو پھر اس کی سیرت کا حسن اس کا نہیں۔ ایک آدمی بہت تندرست اور توانا ہے اور میاں والی والوں کی طرح بہت لمبی چوڑی اس کی باڈی ہے لیکن بہادر نہیں ہے، شجاع نہیں ہے، تو یہ اس کی سیرت کا حسن نہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ یا والد گرامی آپ کے لیے سونی سی دلہن کی تلاش میں جاتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں ایسی لڑکی چاہیے جو صورت اور سیرت دونوں لحاظ سے حسین ہو۔ ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صورت اور سیرت ان دونوں میں حسن ہے، ظاہری حسن بھی ہے اور باطنی حسن بھی ہے۔ یہ جو ظاہری حسن ہے نا یہ خلق ہے، اور یہ جو باطنی حسن ہے یہ خلق ہے۔ یعنی یوں سمجھے آپ کہ ایک صورت ہے اور ایک سیرت ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، حسن و جمال دونوں کا ہے۔ کوئی اپنے چہرے کے لحاظ سے، آنکھوں کے لحاظ سے، رخسار کے لحاظ سے، انداز کے لحاظ سے، آواز کے لحاظ سے، بولی کے لحاظ سے، چمکتی پیشانی کے لحاظ سے، چوڑے سینے کے لحاظ سے، مناسب اور موزوں سر کے اعتبار سے، اپنی زلفوں کے لحاظ سے، اپنے پاؤں کی ساخت کے لحاظ سے سونا لگتا ہے، اور کوئی اپنی عادتوں کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، زبان سے جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، زبان پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر جاری رہتا ہے، پیشانی اس کی ہر وقت نمازوں کے وقت اللہ کے حضور جھکی رہتی ہے، کسی سے ملتا ہے تو اکڑتا نہیں ہے، کسی سے بات کرتا ہے تو گالی نہیں دیتا، اکیلے میں ہوتا ہے تو غیبت نہیں کرتا۔ یہ اس کی سیرت کا حسن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن و جمال کے لیے یا صورت کا حسن ہے یا سیرت کا حسن ہے، اور میرے رب کی عزت کی قسم ہے کہ اس کائنات میں کروڑوں اربوں خربوں انسان پیدا ہوئے لیکن مالک نے محمد عربی جیسی صورت اور محمد عربی جیسی سیرت نہ کل کسی کی بنائی نہ قیامت میں پیدا فرمائے۔ یعنی صورت اور سیرت کے لحاظ سے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بے مثل اور بے مثال ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اب میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ نون ہے نا، نون، جب یہ حرف آپ لکھیں تو اس میں بھی اتفاق سے 3 حرف ہیں۔ آپ کہیں گے نون تو ایک ہی ہے، آپ ایسے لکھتے ہیں جیسے آپ قاعدہ پڑھاتے ہیں نا، بچے کو کہتے ہیں کہ الف با کے نیچے ایک نقطہ، اور سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جیم کے پیٹ میں نقطہ۔ تو جو شرارتی بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جیم کا تو پیٹ ہے نہیں، تو پھر آپ اس کو سمجھاتے ہیں یہ اس کا پیٹ ہے اور یہ اس میں نقطہ ہے۔
تو نون جب لکھتے ہیں تو ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی حرف ہے، لیکن حقیقت میں تین ہیں، ایک نون ہے، ایک واو ہے، پھر ایک نون۔ علامہ قاضی عبد الدائم فرماتے ہیں کہ ہم الف لام میم ایک لفظ پڑھتے ہیں تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک لفظ پڑھتا ہے لکل حسنۃ عشر امثالھا، کم از کم اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لفظ ہم نے پڑھا الف لام میم، اس میں 3 حرف ہیں، کیونکہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقولو، میں یہ نہیں فرماتا الف لام میم حرفن، کہ یہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرفن و لام حرفن و میم حرفن، الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے۔ اگر تم نے صرف الف لام میم تلاوت کیا تو 3 حرف تلاوت کیے، اور جب 3 حرف تلاوت کیے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو 30 نیکیاں تو یہ مل گئیں۔ سارے کلام پاک کی بات تو الگ ہے۔ قاضی عبد الدائم صاحب فرماتے ہیں اور اگر یوں کہا جائے کہ الف میں بھی 3 حرف ہیں، الف لام اور فا، لام میں بھی 3 حرف ہیں، لام الف اور میم میں بھی 3 حرف ہیں، میم یا اور میم، تو پھر یہ تو بات آگے چلی جاتی ہے نا، 3 سے 6 اور 6 سے پھر 9 اور 9 کو 10 سے ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 90 نیکیاں مل جائیں گی۔ سارا کلام پاک جو پڑھ لے گا کتنی نیکیاں ملیں گی یہ تو شمار میں بھی نہیں آتی۔ تو نون میں بھی 3 حرف ہیں، جس طرح قلم میں 3 حرف ہیں، جس طرح خلق میں اور خلق میں 3 حرف ہیں۔ ایک صورت کا حسن ہے، ایک سیرت کا حسن ہے، اور پیدا کرنے والے نے جیسے اپنے پاک نبی کو پیدا فرمایا ہے۔ میں نقطے کی ایک بات اور عرض کر کے پھر گفتگو کو آگے لے جاؤں۔ آپ اپنے بچے سے یہ کہیں کہ کسی کاغذ پہ مجھے کلمہ شریف لکھ کے دکھاؤ، ایسے ہی کسی اپنے اسکول جانے والے بچے، کسی مدرسے میں پڑھنے والے بچے سے کہیں کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، کسی کاغذ پہ مجھے کلمہ شریف لکھ کے دکھاؤ، تو وہ لکھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی لکھے گا نا۔ آپ مسجد کی پیشانی پہ دیکھتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ دکانوں میں بھی لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ طیبہ میں جو توحید اور رسالت پر مشتمل ہے، رب کی وحدانیت اور اس کے حبیب کی رسالت کی گواہی پر مشتمل ہے، اس کلمہ طیبہ میں جتنے حروف ہیں کسی میں نقطہ نہیں ہے، نہ لا میں، نہ الہ میں، نہ الا میں، نہ اللہ میں، نہ محمد میں، نہ رسول میں۔ پہلے بھی اللہ ہے، آخر میں بھی اللہ ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے، ہر جگہ اللہ اللہ ہے۔ اللہ کا نام نامی اس میں گرامی بغیر نقطے کے ہے، یہ کلمہ بغیر نقطے کے ہے۔ باری تعالیٰ نے اشارہ دیا جیسے ہماری ذات میں کوئی نقطہ نہیں اٹھا سکتا، ہم بے عیب ذات ہیں، لا مثل لہو لا ضد لہو ولا ند لہو لا مثل لہو ولا مثیل لہو۔ اس طرح ہم نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کو بھی بے عیب پیدا کیا ہے، کوئی نقطہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو جس کی ذات پہ کوئی نقطہ نہ اٹھا سکے، جس کی صورت اور سیرت پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، انگلی نہ اٹھا سکے، بے عیب تو بے مثل تو پھر وہی ہوگا نا۔ اور ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، پاک پروردگار نے اس کو صورت اور سیرت میں بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے تو لوگوں سے سنا، ہم نے تو اساتذہ سے سنا، جنہوں نے اس چہرہ انور کو دیکھا ان کی گواہی ہے، اور جنہوں نے ہر وقت دیکھا اور ہر زاویے سے دیکھا، انہوں نے چمک دمک دیکھی تو انہوں نے گواہی دی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثل پیدا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی گواہی نہیں ہو سکتی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سچی گواہی نہیں ہو سکتی، حضرت عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی کی اور بڑی گواہی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، ساری کائنات میں جس کا چہرہ سب سے زیادہ سونا تھا وہ محمد عربی کا چہرہ۔ ہم اس حسین و جمیل چہرے کے جلووں کو بیان کرنے کے لیے یا لکھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے قلم کا سہارا لیتے ہیں۔ صدیوں پہلے لوگوں نے بخاری شریف لکھی، صدیوں پہلے
امام مسلم نے مسلم شریف لکھی، صدیوں پہلے امام ترمذی نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی باتیں کی، صدیوں پہلے اس کلم نے قبیلہ قریش کا ذکر کیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر کیا، ہجرت کے سفر کا ذکر کیا، غزوات کا ذکر کیا، حضور کے اخلاق کا ذکر کیا، اور صادق آباد والوں اسی کلم نے لکھا کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو کہا کہ انت صادق انت امین، آپ ہی سچے ہیں، آپ ہی امانت دار۔ باری تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو یہ لکھتے ہیں، اور آگے چل کے فرمایا کہ میرے حبیب آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پہ فائز ہیں، سچ بولنا بھی، صادق ہونا بھی، یہ بھی سیرت کا حسن ہے، یہ بھی اخلاق ہے، شجاع ہونا بھی یہ بھی سیرت کا حسن ہے، شفقت کرنا یہ بھی سیرت کا حسن ہے، بڑوں کا ادب سکھانا اور بڑوں کا ادب کرنا یہ بھی سیرت کا حسن ہے، اپنی رضائی ماں کے لیے اپنی کملی بچھا دینا یہ بھی سیرت کا حسن ہے، اپنے چچا محترم کے لیے کھڑے ہو جانا یہ بھی سیرت کا حسن ہے، اور پیار اور شفقت سے حضرت فاطمہ کا بھی استقبال کر کے اس کی پیشانی چومنا یہ بھی سیرت کا حسن ہے، اپنے صحابہ کو ہمیشہ سچ بولنے اور سچ دینے کی گواہی کے لیے تیار کرنا یہ بھی سیرت کا حسن ہے، اور اے حبیب اپنے تو اپنے رہے، یہ غیر گواہی دیں گے کہ اللہ کے رسول ہم مانے یا نہ مانے لیکن آپ کی زبان حق اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے حبیب ہم نے آپ کو صورت اور سیرت کے اس حسن کے پیمانے میں سب سے اعلیٰ و بالا بنایا ہے، قلم قیامت تک آپ کے چہرے کے جلوے، آپ کی سیرت کا حسن، آپ کی صورت کا جمال، آپ کا کمال، آپ کی آل کی برکات، آپ کے صحابہ کی عزتیں، آپ کے صحابہ کی عظمتیں، آپ کی شفقتیں، آپ کے معجزات، آپ کے اوصاف، آپ کی رحمت، آپ کی برکت، آپ کی شفقت، آپ کا نور، آپ کی چمک، آپ کی دمک، آپ کا کرم، آپ کی عنایتیں، آپ کی نوازشیں، آپ کا سفر، آپ کے سجدے، آپ کے رکوع، آپ کا سلام فرمانا، آپ کا جواب دینا یہ لکھتا رہے گا اور قیامت تک لکھتا رہے گا، لیکن حق یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ ہم اللہ رسول کے فضل سے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس پر ناز کرتے ہیں، اور یہ کلمہ قیامت کے روز بھی ہمیں جنت کی بہاروں میں لے جائے گا، اور جن مسجدوں میں اور جن مدرسوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے منتظمین اس دنیا میں بھی اس کی برکتیں پاتے ہیں، قیامت میں بھی اس کی برکتیں پائیں گے۔ میں امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے ایک روایت کا، ایک واقعہ کا انتخاب کر کے لایا ہوں، اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اب موضوع کو ادھر ادھر پھیلاؤں، لیکن یہ ہے کہ جو یاد کر کے آیا تھا آپ کی محبتوں نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، آپ کی کتاب ہے افادات خادمیہ، افادات خادمیہ۔ علامہ قرطبی علیہ رحمت کی تفسیر الجامع الاحکام القرآن کے حوالے سے ایک ایمان افروز بات، ہمارے جیسے لوگ یہ کہ ہماری لائن کے جو لوگ ہیں، جو کہیں امام ہیں، کہیں خطیب ہیں، کہیں مدرس ہیں، کہیں معلم ہیں، کہیں ٹیوشن پڑھاتے ہیں، کہیں قرآن پاک کی خدمت کرتے ہیں، ایمان افروز روایت فرماتے ہیں قال المعلم، ایک بچہ قرآن پاک پڑھنے مسجد یا مدرسے میں گیا استاذ کی بارگاہ میں، قال المعلم، استاذ نے کہا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقال الصبی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب اللہ للصبی وللمعلم ولابویہ براءۃ من النار۔ ایک بچہ مسجد یا مدرسے میں گیا، استاذ نے کہا پڑھو،
فقال الصبی، بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم استاذ کے کہنے پر. قال المعلم، استاذ نے کہا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. فقال الصبی، بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف رب کا نام لیا، اللہ رحمان اور رحیم. کتب اللہ، مالک نے اپنی شان کریمی سے لکھ دیا، للصبی، اس بچے کے لیے بھی، وللمعلم، اس استاذ کے لیے بھی، ولابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے ہی، براءۃ من النار، عذاب جہنم سے آزادی کا پروانہ. اللہ یا رسول اللہ. ایک بسم اللہ پڑھانے والے کے لیے اور پڑھنے والے کے لیے براءت لکھ دی گئی. جو سارا کلام پاک پڑھے گا، پڑھائے گا، وہ جنت کی کتنی بہاریں لوٹے گا، اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. میری تقریر کی خامی یہ ہے کہ اس وقت تو سٹیج پہ گرج کے میں چلا جاتا ہوں، بعد میں کوئی کسی سے پوچھتا ہے کیا کہا، تو انہوں نے کہا ہوں لیتا پہنچا ساندہ پیائی، لیکن پتہ نہیں کیا فرما گئے، کیا آگے. کوئی بات آپ نے جو شروع والی یاد رہ گئی تو یہی بہت ہے. جو شروع والی بات بھی اگر آپ کو یاد رہ گئی، کون سی؟ نماز والی اور درود شریف والی، بس تو پھر ہمارا آنا جانا بھی اور ہماری محنت بھی وصول ہو گئی. ہمیں اس بات پہ کوئی افسوس نہیں ہوگا کہ خیبر مل 2 گھنٹے لیٹ ہوئی اور 10 گھنٹے کی بجائے ہم 12 گھنٹوں کے بعد پہنچے، اور قاری غلام فرید صاحب نے یا محمد عظیم سرور صاحب نے یا حاجی جمیل صاحب نے ہمیں 45 منٹ دیے. ہمیں اس بات پہ کوئی افسوس، ویسے بھی اس بات کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اگر ساری زندگی یہ قلم نہیں ادا کر سکتا کہ قیامت تک میرے آقا کے جلووں کو لکھتا رہے، تو میں اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. میں ایک روایت کا انتخاب کر کے آیا ہوں، وہی روایت آپ کی نظر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی. ویسے جام شکیل نے آج جو دعوت کھلائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ 2-4 دنوں کے بعد بندہ اس کو فون کرے کہ سونا کوئی کم ہے سیدہ کے بعد، سادے کے بعد سادہ دل تھی نہ پہ کہ بلا چکر لاؤں. اللہ ان کے رزق میں برکت. یہ ان نسبتوں کا کمال ہے، اس نام کا صدقہ ہے. میلاد شریف کی محفل نہ ہوتی تو ہم نے بٹیرے نہیں کھانے تھے، ہم نے حاجی لیاقت اور حاجی سرور کے ساتھ اور غلام فرید صاحب کے ساتھ یہ مزے نہیں لوٹنے تھے. یہ اس نام کی برکت، اس نام کی برکت سے آپ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، اور ساری دنیا مدینے والے کا صدقہ کھاتی ہے. دیکھیں ایک ان پڑھ عورت نے بھی مدینے والے کا صدقہ کھایا ہے، اور مدت تو کھایا بھی ہے اور دوسروں کو کھلایا بھی ہے. میں نے اس روایت کا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ جب میں نے اس کو یاد کرنا شروع کیا نا، عربی لفظ، تو اس میں ایک تو وقار کا لفظ تھا. تو میں نے کہا یار صحیح وقار کا نام ہے اشتہار میں، اور وقار کا یہ اس روایت میں یہ کلمہ موجود ہے. وجی اور شکیل یہ 2 لفظ آتے ہیں نا، اس کے لیے عربوں نے کہا ہے قسیم وسیم، جو ہو نا موٹا تازہ، وجی شکیل. تو میں نے کہا یار جام شکیل کے شہر میں جا رہے ہیں اور صادق و امین کے حسن کے جلووں کا تذکرہ ہے، تو ایسا کرتا ہوں، اسی روایت کو یاد کرتا ہوں. اس میں جمیل اور اجمل کا لفظ بھی ہے، لیکن آپ کی توجہ میں آپ نے یہ روایت سننی ہے، اور انشاءاللہ میں نے آپ کو تنگ نہیں کرنا. یہ روایت ختم ہوئی، وما علیہ الا البلاغ کہنے میں ہم انشاءاللہ دیر نہیں کریں گے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی صلی اللہ علیہ نبی الامین. ہجرت کا سفر ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہجرت کا سفر ہے. مکہ کے کافروں نے اعلان کیا ہے کہ نعوذ باللہ، جو زندہ حالت میں، جو مردہ حالت میں، امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ میری زبان پہ نہیں آتا. یہ مکہ کے کافروں کی ہم نقل کر رہے ہیں، نقل کفر، کفر نباشت. مکہ کے کافروں نے اعلان کیا کہ کوئی زندہ حالت میں یا دوسری حالت میں اگر حضرت ابوبکر صدیق کو اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے آئے تو ہم 100 اونٹ دیں گے، 100 سرخ اونٹ انعام دیں گے. سرخ اونٹ عرب میں مہنگا تھا. اس کا آپ یوں سمجھیں اس دور میں 1 کروڑ روپے کا انہوں نے اعلان کیا. مارے مارے پھرتے رہے لوگ.
اللہ پاک نے حکم دیا میرے حبیب ہم آپ کے محافظ ہیں، آپ ابو بکر کو لے کر یہ مکہ چھوڑ دیں، یثرب چلے جائیں، وہ آپ کے قدموں سے مدینہ منورہ بنے گا، وہاں انصاری آپ کے لیے آنکھیں بچھائیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ ہجرت کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مدینہ طیبہ سے پہلے ایک بکریاں چرانے والے کا خیمہ ہے۔ بکریاں چرانا تو سمجھتے ہیں آپ، ایک چرواہے کا وہاں خیمہ ہے، ایک جھگی ہے۔ ام معبد اس چرواہے کی بیوی کا نام ہے، معبد ان کا بیٹا ہے، ابو معبد اپنی کنیت کرتا ہے۔ اصل نام اس کا عاتقہ ہے، اس عورت کا، اس خاتون کا، اس ہماری ماں کا رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو بعد میں میرے آقا کا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آئی تھی۔ بنو خزاعہ اس کا قبیلہ ہے، عاتقہ اس کا اصل نام ہے، ام معبد وہ کنیت کرتی ہے۔ یہ قافلہ وہاں سے گزرتا ہے تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس عورت کا خیمہ ہے، پیسے میرے پاس ہیں، کھجور مل جائے، دودھ مل جائے، پانی مل جائے، چھوارے مل جائیں، ستو مل جائے، کوئی چیز خرید لیتے ہیں، ابھی سفر باقی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ خیمے میں جاتے ہیں، ایک کمزور سی بکری بندھی ہوئی ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، پیسوں سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، قحط کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہوئی۔ وہ کہتی ہے لو عندنا شیء لأعوذکم القرا، آنے والے کاش قحط کا زمانہ نہ ہوتا، میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہوتا، میرے پاس ستو ہوتا، آٹا ہوتا، کھجور ہوتا، کوئی چیز ہوتی، لیکن لیس عندنی الا الماء، سوائے پانی کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آنے والے میں ہر آنے جانے والوں کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہوں، اور آپ سے تو کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، آپ کی خدمت تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوتی، لیکن میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بکری بندھی ہے، تم اجازت دیتی ہو ہم اس کا دودھ دو لیں؟ وہ کہتی ہے یہ تو چل نہیں سکتی، ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا تم اجازت دیتی ہو برتن دے دو؟ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے دور کھڑے یہ منظر دیکھا کہ آنے والے اس مبارک شخص نے میرے رب کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا، اس نے ٹانگیں چوڑی کر دیں، اس کی کھیری پہ ہاتھ پھیرا، نہ جانے جنت سے نہر دور کی جاری ہو گئی۔ ایسا ہوا کہ برتن سارے بھر گئے، مجھے بھی پلایا، ابو بکر کو بھی پلایا، خادم کو پلایا، خود بھی پیا۔ فرمایا ساقی القوم آخرہم، قوم کو سیراب کرنے والا آخر میں پیتا ہے، اور یہ برتن دے دو، تمہارا خاوند آئے گا شام کو تھکا ہارا، اس کو بھی پلانا، ہم پیالہ بھر دیتے ہیں۔ شام کو جب ابو معبد آیا تو ام معبد سے اس نے پوچھا گھر کے ماحول میں کستوری کی خوشبو ہے، نور بکھرا پڑا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا پہلے تو یہ دودھ پیو جو ہمیں سیراب کرنے والا سیراب کر کے چلا گیا ہے، برکتوں والا کوئی شخص آیا تھا، برکتیں لٹا کے چلا گیا ہے، تمہارے لیے بھی دودھ چھوڑ گیا ہے۔ اس نے کہا مسمہو، ان کا نام کیا تھا؟ کہا نام تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے طور پہ مبارک نام لکھ لیا ہے کہ برکتیں لٹا کے چلا گیا ہے، لیکن لا نعرف اسمہو، میں اس کا نام نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا پھر حلیہ بتاؤ، پتہ چلے کہ آیا کون تھا۔ اگر میں سرائی کی غلط نہیں بول رہا تو میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں اسکول سے واپس آیا تو آپ کے علاقے کا اچ شریف کا ہمارا مؤذن تھا قاری دلدار حسین صاحب، اس نے مجھے کہا استاد جی ایک بندہ آیا ہے تو آپ کو سلام دینا ہے۔ میں نے کہا وعلیکم السلام قاری دلدار صاحب، ان کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ استاد جی میرے کو نام بھول گئے۔
تو میں نے کہا آپ کو نام بھول گیا ہے تو ہمارا کوئی بیٹی بھائی ہوگا نا، کوئی امام ہوگا، کوئی نعت خان ہوگا، کوئی خطیب ہوگا، کوئی مدرس ہوگا، پرائم منسٹر تو ملنے نہیں آیا کہ ہاں وہ ہائی تا داڑھی آلا، لیکن میں کو نام بھول گیا۔ میں نے کہا پھر حلیہ بتا، تو اس نے کہا ایڈا وڈا پگ بدی بدائی، سونیاں سونیاں زلفہ رکھی بدائی، ایڈا موٹا تازہ آئی، لیکن میں کو نام بھول گیا۔ میں نے کہا وہ شاہ حسین گردیزی تو نہیں تھے؟ کہ ہاں یہ نہ آئی لیکن میں کو نام بھول گیا۔ یار میں نے کراچی میں یہ واقعہ سنایا تو جو سرائی کی نہیں پہ تھے انہوں نے بہت دلچسپی سے سنا۔ آپ کو تو سمجھ میں آئی بات، پھر بھی آپ کے چہروں پہ رونق نہیں آئی۔ میں نے کہا اچھا قاری دلدار صاحب ٹھیک ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کر دیں گے۔ ابو معبد نے کہا ام معبد نام نہیں جانتی تو حلیہ بتا، یہ وہی شخص تو نہیں ہے جس کے لیے مکہ کے لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں انعام کے لالچ میں؟ اللہ اکبر، اس نے تو میرے آقا کی پیشانی دیکھی تھی، آنکھیں دیکھی تھی، انوار دیکھے تھے، رخسار دیکھے تھے، چمک دیکھی تھی، حسن دیکھا تھا، جمال دیکھا تھا، کمال دیکھا تھا، برکت دیکھی تھی، معجزہ دیکھا تھا۔ اس نے حلیہ بیان کیا، ان پڑھ عورت ہے، بکریاں چرانے والی ہے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھی، یہ میرے پاک نبی کا معجزہ ہے۔ اس کے لفظ دیکھیں، وہ کہتی ہے فقالت یا ابا المعبد، فقالت رأیتو رجلا ظاہر الوداۃ حسن الخلق وجیح ملیح الوجہ قسیم وسیم فی عینیہ داعج وفی اشفارہ وطف وفی کساستہ وفی لحیتہ کساست احول اکحل ازج اقرن اذا سمت فعلیہ الوقار، اذا سمت فعلیہ الوقار واذا تکلم ابہا حلو المنطق لا فصل ولا وزر کأنہ منطقہ خضرات خضر یتحدرن ربعۃ لہ رفقاء یحفون بہ اذا تکلم استمعوا لہ وان امر ادبروا بہ محمود محمود لا عابس ولا مفند۔ ابو معبد کیا پوچھتے ہو؟ میں نے تو اس کا چہرہ دیکھا تو چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں نے تو اس کی پیشانی دیکھی تو ایسی حسین پیشانی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ابو معبد فی عینیہ داعج، اس کی تو آنکھیں ایسی لگ رہی تھی جیسے قدرتی طور پر سرما لگا ہوا ہے۔ اور ابو معبد جب وہ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ موتی اس کے منہ سے جھڑ رہے ہیں، جب خاموش ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا سارا وقار اس پر قربان ہو رہا ہے۔ اب الناس سارے لوگوں میں بلند و بالا، قسیم وسیم، وجی لگ رہا تھا، شکیل لگ رہا تھا۔ اور ابو معبد جب وہ کوئی بات ارشاد فرماتا اس کے ساتھی جھک جاتے، اور اگر کوئی اشارہ کرتا ایسا لگتا جان دے دیں گے۔ ابو معبد اس صحرا سے کتنے لوگ گزرے ہیں اور کتنے حسین چہرے میں نے دیکھے ہیں، میرے رب کی عزت کی قسم کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ ایسے حسن والا، ایسے جمال والا، اجملہ من بعید واحسنہ من قریب، کبھی میں نے قریب ہو کے دیکھا تب بھی اسے سونا پایا، کبھی دور جا کے دیکھا تب بھی جمال والا پایا۔ ابو معبد بڑی دنیا دیکھی ہے لیکن ایسا حسین و جمیل نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں کہیں دیکھا ہے۔ اللہ بس زندہ باد، زندہ باد۔ وقار صحیح تو کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن ہم ساری بات تو ان کی نہیں مانیں گے نا، آپ کی بھی مانیں گے۔ ام معبد نے پھر یہ برکت دیکھی، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ پاک میں رہے ظاہری حیات کے ساتھ، قیامت تک آپ کا زمانہ ہے ظاہری حیات کے ساتھ۔ ام معبد ایک دن اپنا ریوڑ لے کر مدینہ طیبہ گئی، مدینہ طیبہ کے بازار سے سبزی خرید رہی تھی، معبد ساتھ تھا، حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے، اس نے پکارا یا امہ ھذا الذی کان مع المبارک،
یہ وہی شخص تو ہے جو اس برکتوں والے ساتھ تھا، برکتوں والے آدمی کے ساتھ۔ ام معبد اٹھی دیوانہ وار اور حضرت ابوبکر صدیق کا دامن تھام لیا، کہا یہ بتائیں وہ دن اور آج دن اس بکری کے تھنوں میں دودھ ختم نہیں ہوا، وہ تھا کون؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اما تعرفی ہے، تو نہیں جانتی؟ اس نے کہا ما عارفی ہے، میں نہیں جانتی۔ فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ، ہوا محمد بن عبداللہ، وہی تو ہمارا آقا ہے۔ کہا مجھے لے چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق ام معبد کو اور معبد کو لے گئے۔ جب حضور کی چوکھٹ پہ گئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس صحرا میں آپ نے دن کو سیراب کیا تھا لیکن ہم نے بھی دودھ پیا تھا، یہ وہ ام معبد آئی ہے۔ فرمایا ابوبکر، ہم ساری دنیا پر احسان کرنے والے ہیں، تیرے احسانات کا بدلہ تو میرا مالک قیامت کے دن دے گا، لیکن دنیا میں کسی نے احسان کیا تو ہم نے بہترین بدلہ دیا ہے۔ ایک کام تو یہ کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، ایک کام یہ کرو اس کو نئے کپڑے لے کے دو، ایک کام یہ کرو کہ اس کی مزید خاطر تبرات کرو، اس کو تحائف دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ چیزیں مدینہ طیبہ کے بازار میں مل جائیں گی، وہ چیز دیں جو جنت میں لے جائے، پہلے اپنی غلامی کا طوق ہمارے گلے میں ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں ہے اسلمت، وہ ایمان لے آئی۔ پھر 10 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، وہ کہتی ہے وہ بکری زندہ رہی۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن فاروق، حضرت عمر بن خطاب، آپ کی مسجد کا نام فاروقی ہے نا، فرقہ، اس نے فرق کیا۔ فارق وہ فرق کرنے والا ہے، یہ بھی قلم کی طرح 3 حرفی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی وہ بکری زندہ رہی۔ حضرت عمر کے زمانے میں 18 ہجری تک سن الرمادہ جس کو کہتے ہیں، وہ کہتی ہے جہاں کہیں پانی کا حوض نظر آیا ہم اپنا ریوڑ وہاں لے گئے، کسی بکری کے تھنوں میں دودھ ہوتا یا نہ ہوتا، لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے، اپنے جانور لے آتے، قحط ہوتا، سبزہ ہوتا یا نہ ہوتا، جو بھی آتا ہم اس کا برتن بھر بھر کے دے دیتے۔ ایک بار جو اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ لگے تھے، اس بکری کے تھنوں میں نہ کبھی دودھ ختم ہوا نہ کبھی وہ کمزور ہوئی۔ یہ معجزہ تھا آپ کا۔ وہ وقار صحیح جس واقعے کی طرف جا رہے ہیں وہ تو وہ خود سنائیں گے تو بہت سونا لگتا ہے۔ حضرت حذیفہ کی بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ آج حذیفہ نے، یہ میرے استاد گرامی کے رکھے ہوئے نام ہے، حذیفہ، طلحہ، طٰہٰ، حنظلہ، یہ نام مبارک نبی کے مبارک صحابہ کے ہیں اور ان ناموں کی بھی برکت ہے۔ کیا پتہ اللہ کے فرشتے قیامت کے روز فرمائیں تم نے اللہ کے نبی کے صحابہ کی محبت میں یہ نام رکھے تھے، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت حذیفہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا، اور یہ نبوت کا اعجاز ہے، کہ مجھے اجازت ہے کہ میں مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں چلا جاؤں، دیدار بھی کراؤں اور مغرب کی نماز بھی پڑھاؤں۔ اس نے کہا حذیفہ کتنے دن ہو گئے ہیں جو تم نے دیدار نہیں کیا؟ کہا اتنے دن ہو گئے۔ کہا چلا جا، لیکن اس شرط پہ چلا جا، میرے واسطے دعا کراوی، میرے لیے بھی دعا کرانا۔ حذیفہ نے وعدہ کر لیا۔ حذیفہ کہتا ہے میں چلا گیا مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں، مغرب کی نماز ہوئی، مدینے کے تاجدار کی ابتدا میں نماز پڑھی، نماز کے بعد میری باری نہیں آئی، مدینے والے کی چوکھٹ پہ ہر کوئی آتا رہا، اپنا ٹکڑا سناتا رہا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد دھیرے دھیرے قدموں سے جب مدینے کے تاجدار اپنے کاشان اقدس اپنے گھر جانے لگے تو میں دل میں سوچ رہا تھا مالک وہ والدہ سے وعدہ کیا ہے وہ تو پورا نہیں ہوا، میں آپ کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، مڑے بغیر، پیچھے دیکھے بغیر۔ حضور جس طرح سامنے دیکھتے تھے اس طرح بخاری شریف میں آتا ہے آپ پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے تھے، پیچھے مڑے بغیر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکا حذیفہ، حذیفہ تو ہے؟ حذیفہ کہتا ہے میری جان میں جان آئی اور میرے دل میں آیا کہ والدہ کی مراد پوری ہو جائے گی جب اپنا چہرہ انور میری جانب پھیریں گے تو عرض کروں گا مغرب سے عشاء تک انتظار میں تھا یا رسول اللہ میری ماں نے مغفرت کی دعا کی التجا کی ہے لیکن میں قربان جاؤں مدینے کے تاجدار کے علم پر، آپ کی فضیلت پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی رفعت پر، آپ کے کمالات پر، آپ کے معجزات پر، آپ کے علم غیب پر، آپ کے اللہ کے حبیب ہونے
پر، آپ کے نور ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اور پاک حبیب نے یہ فرمایا حذیفہ قد غفر اللہ لک ولعمک، میرا مالک تجھے بھی بخش دے اور تیری والدہ کی بھی مغفرت فرما دے، وما علیہ الا اللہ۔